سلطان محمود غزنوی ابو الحسن خرقانی کی خدمت میں پیش ہوئے خیرخان جا کر، اور بڑے بوریاں اتاری اشرفیوں کی۔ سلطان کو بابا نے، حضرت اقدس نے ایک ٹکڑا دے دیا روٹی کا کہ یہ کھاؤ۔ انہوں نے بہت کوشش کی، منہ میں ادھر ادھر ہلایا لیکن وہ نگلے ہی نہیں۔ جب حضرت کا خیال نہیں تو فوراً اتار کے رکھ دیا۔ تو حضرت نے پوچھا نہیں نکلتی ہے؟ کہ نہیں نکلتی۔ کہ اس سے زیادہ سخت آپ کے دیے ہوئے اشرفیہ ہے، یہ بھی ہم سے ہضم نہیں ہوتی، اس کو واپس لے دیں۔ سلطان سمجھ گیا کہ حضرت تو باکمال ہے۔ کہا میں نے ہندوستان پر 16 حملے کیے، ہر دفعہ ناکام ہوا ہوں، بے تحاشا مسلمان فوج ماری ہے، کوئی دعا تو کرو کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو حضرت نے پوچھا کامیاب ہو کہ کیا کرو گے؟ اس نے کہا عدل نافذ کروں گا، عدل، سومنات سے لے کے غزنی تک پوری زمین کو عدل سے بھر دوں گا۔ اب تک حضرت کی آنکھیں جھکی تھی، بادشاہ کو دیکھ نہیں رہے تھے، لیکن جب اس نے کہا کہ عدل سے سومنات سے لے کر اور غزنی تک زمین بھر دوں گا، تو حضرت اقدس ابو الحسن خرقانی نے آنکھیں کھولی۔ وعدہ ہے اس پہ قائم رہو گے؟ اس نے کہا دعا فرمائی۔ تو ہے آپ کا خاص بندہ محمود ابن سبکتگین آپ کے دربار میں عہد کرتا ہے، انصاف کرے گا، آپ اس کو کامیاب کر لیں۔ اور سلطان کو ایک خرقہ دے دیا، ایک قمیص دے دی پرانی سی، تاکہ جب بہت تکلیف کی گھڑی آ جائے تو اس خرقے کو پہن لو، اللہ سے دعا کر لو، امید ہے اللہ آپ کی دعا رد نہیں کرے گا۔ یہ 17واں حملہ ہے سلطان کا سومنات میں، اور بڑی زبردست تیاری کی۔ جس وقت سلطان سومنات کو پہنچا تو ان کو اندازہ ہوا کہ چاروں طرف سے ہندو جمع ہو گئے، دور دور ملکوں سے کشتیوں میں آ گئے، اور سلطان کو یقین ہو گیا کہ میں ماں فوج کے آج قتل ہو جاؤں۔ یکدم ان کو ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی دعا یاد آئی، اور وہ خرقہ پہن کر کے اللہ کے سامنے سربسجود ہوا، اور سلطان نے کہا میں جس عہد کو کر چکا ہوں اس پر قائم ہوں، آپ بھی اپنے ایک نیک آدمی کی سفارش پر اور اس کے قبول کرنے پر قائم رہیے اور مجھے فتح دے دیں۔ چنانچہ مورخ لکھتا ہے تاریخ فرشتہ کہ کالے کالے بادل آئے، اور وہ بادل عجیب تھے، تمام ہندو اندھے ہو گئے، ان کی آنکھیں ختم ہو گئی، اور سلطان کو پتہ چل گیا۔ آپ نے فوج کو کہا اسرا نہ کرے، آپ چند لمحوں کے اندر جو ہے نا میدان صاف ہو گیا اور اللہ نے فتح مسلمانوں کو دے دی۔ اور جس وقت سومنات کا وہ بت دیکھا جو فضا کے اندر کھڑا تھا، بالکل نہ دیوار پر، نہ آسمان پر، نہ زمین پر، بادشاہ بڑا حیران ہو گیا کہ بت ویسے ہی کھڑا ہے۔ اپنے علماء کو فوراً طلب کیے، ماہرین کو، عالموں نے دیکھ کر کہا کہ دیوار کے اندر مقناطیسی قوت دی گئی ہے، ایک طرف سے دیوار توڑ دی گئی تو بت ادھر گر گیا۔ ذہبی نے دیول میں لکھا ہے کہ اس بت سے 200 من ہیرے نکلے تھے، 200 من ہیرے، اور یہ ایسے ہیرے تھے کہ رات کے وقت بھی اس کے اندر دن کی طرح روشنی ہوتی تھی، بغیر روشنی کے۔ سلطان جب وہاں سے بخیر و عافیت واپس ہونے لگا اور اس نے وہیں سے عدل کے نفاذ کا نظام بنایا، تو خواب میں ابو الحسن خرقانی آئے
اور کہنے لگے کہ اے محمود، آپ نے میرے خرقے کی توہین کی، صرف ایک بات آپ نے کہی کہ مجھے فتح دے۔ اس گھڑی میں آپ کہتے ہیں کہ خدائے ہندوستان کے تمام ہندوؤں کو ایمان دے، ایک ہندو بھی پورے ہندوستان میں بغیر ایمان کے نہ رہتا۔ اللہ اس وقت میرے خرقے پر ایسا مہربان ہو گیا۔